السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا و بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی۔ اشتہار کے اوپر آج کے درس کا عنوان جو لکھی ہے وہ عنوان ہے کہ اللہ کی رحمت کنہاں نوں حاصل ہوندی ہے تے کیویں حاصل ہوندی ہے۔ لیکن انہی موضوع تبدیل کیتا گیا ہے۔ احباب کا خیال ہے کہ شب قرار سے والے کا بیان ہونا چاہیے اور دوسری فیصلہ فرماؤ کہ کیڑا بیان سننا ہے۔ شب برات کا سننا ہے کہ دوسرا جگہ اشتہار سے ذریعہ وہ سننا ہے۔ جی دونوں بیان کرتے تھوڑے تھوڑے ہاں حکمت کا مسئلہ اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن کی جی آیت میں پڑھی ہے اس اندر لکھے ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہر چیز اوپر اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن یہ رحمت حاصل کنہاں نوں ہوندی ہے انہاں کا تذکرہ میرے رب نے فرمایا کہ رحمت میں اپنی انہاں لوگوں کے مقدر پہ لکھی ہے جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں
زکاتاں ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا دسیاں ہوئی تعلیمات تے ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کے مقدر میں ہوندی ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. جو لوگ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی اطاعت سے فرما برداری کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت ان لوگوں سے مقدر میں لکھ دی تھی. یعنی رب کی رحمت کنا لوگوں سے ہوتی ہے جڑے اللہ سے ایمان رکھتے ہیں تے نبی علیہ السلام کی اطاعت سے فرما برداری کرتے ہیں. اور جنہ کا رب سے ایمان نہ ہوئے، نبی علیہ السلام کی تابعداری انہاں دے اندر نہ ہوئے، اللہ کی رحمت انہاں لوگوں کو منہ موڑ جاتی ہے. انہاں لوگوں سے رب کی رحمت نہیں اترتی جڑے نبی علیہ السلام دے نافرمان بن جاتے ہیں. اور ایسی زندہ مثال آج اسی ہر بندہ اپنے گھر کے اندر اپنی ذات کے اوپر نظر مارو لے کہ سارے گھر کے اندر اللہ کی رحمت نظر نہیں آتی، سارے کاروبار کے اندر اللہ کی رحمت نظر نہیں آتی، ساری ذات اوپر اللہ کی رحمت نظر نہیں آتی. مختلف قسم کے پریشانیاں، دکھاں، تکلیفاں، تندرستیاں کے اندر انسان آج مبتلا ہے. اور خصوصاً مسلمان ہونے کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کو منن کا دعویٰ رکھنے کے باوجود یہ پریشان نے، تنگ دست نے، مصیبتاں پریشانیاں دکھاں کے اندر مبتلا ہے. وہی وجہ کی ہے، وہی وجہ ہے کہ انہاں لوگاں دے وچوں اللہ دے پیغمبر دی اطاعت تے فرما برداری ختم ہوندی جانی ہے. قدم قدم تے نبی پاک دیاں نافرمانیاں، قدم قدم تے نبی پاک دی سنت دی مخالفت، قدم قدم تے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کرنا، یہ مسلمان کا شیرو بنتا چلا جا رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ سادے سے رحمتاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، رحمتاں بڑھتی جا رہی ہیں. مصائب، آرام، تکلیفاں، مصیبتاں، پریشانیاں، دکھ، تنگیاں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی رحمتاں سادے تو منہ موڑتی جا رہی ہیں. یہ وجہ کی ہے سادے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس واسطے میں دعوت دینا ہر مسلمان کو، ہر کلمہ بولو کہ اگر تسی اپنے گھر کے اندر چاہتے ہو کہ رب کی رحمت اترے، اگر چاہتے ہو تھوڑے کاروباروں کے اندر اللہ کی رحمت اترے، اگر چاہتے ہو تھوڑی ذاتاں سے رب کی رحمت اترے، اگر چاہتے ہو کہ تھوڑے معاملات میں اللہ کی رحمت اترے، وہ بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کا حکم منو اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرما برداری کرو. آپ کی تابعداری کرو گے کہ اللہ کی رحمتاں اترن گیاں،
اللہ گناہ معاف کریں گے اور اللہ محبت فرمائیں گے. اس لیے قرآن کے اندر لگے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو اور دنیا کے لوگوں جنہیں اللہ نے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو, جنہیں اللہ نے پیار کا دعویٰ رکھتے ہو, سانو اللہ نے بڑی محبت ہے, سانو رب نے بڑا پیار ہے. اگر تسی اللہ نے واقعی محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تسی اللہ کا پیار پانا چاہتے ہو, اگر تسی اللہ کی محبت واقعی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہوں کی کرنا پڑے گا. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تسی میں محمد کی تابعداری کرو صلی اللہ علیہ وسلم, تسی میری فرما برداری کرو, میرے حکم کی اطاعت کرو, میری اتباع کرو, میرے قدموں پہ قدم رکھتے چلے آؤ, میرے پیچھے پیچھے ہوتے چلے جاؤ. جتوں تسی میری تابعداری کرو گے, میری فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہوں بدلہ کی عطا کرے گا. فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے سے محبت بھی کرے گا تے تمہارے سارے گناہاں تے معافی کا کرم پھیر دے گا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری کا, آپ علیہ السلام کی اتباع کا مل کی پڑے گا. اللہ محبت بھی کرے گا, اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. پتہ لگا رب اپنی رحمت, اپنی محبت, گناہوں کی بخشش, گناہوں کی مغفرت ان لوگوں کو عطا کر دے جنہیں لوگ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی کے اندر تابعداری کرتے ہیں. یہ وہی بات رب نے اور شاہد نے رکھی ہے جیسے آج میں پہلے پیش کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت بڑی وسیع رکھی ہے. کتنی کو وسیع رکھی ہے؟ حدیث قدسی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ چکی ہے, میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ چکی ہے. میرے اندر غصہ بھی ہے, میرے غضب آتا ہے, میرے قہر چڑھتا ہے, میں اپنے بندیاں پہ ناراض بھی ہونا, لیکن میری رحمت میرے غضب کے غالب آ چکی ہے. میرا غصہ تھوڑا ہے تیرے مقابلے کے اندر رحمت بڑی زیادہ ہے, میرا قہر تھوڑا ہے تیرے مقابلے کے اندر رحمت بڑی زیادہ ہے, میرا جناب غضب تھوڑا ہے تیرے مقابلے کے اندر رحمت بڑی زیادہ ہے. اللہ اے تیری رحمت ہے, یہ تو کتنا لوگوں پہ کر ہے. فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء وسألتها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا میں اپنی رحمت کے لیے بڑی وسیع ہے, میں لکھ دی ہے. اللہ کتنا لوگوں نے فرمایا الذین یتقون للذین یتقون, میں اپنی رحمت لکھ دی ہے نہ لوگوں کے جڑے تقوی اختیار کرتے ہیں, جڑے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, جنہاں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر سے خوف ہے, جنہاں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے. میں اپنی رحمت اور نہ لوگوں کے مقدر میں لکھ دی ہے. اللہ اور کتنا لوگوں کے مقدر میں لکھی ہے. فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, وہ لوگ جڑے اللہ کا حکم مان کے زکات ادا کرتے ہیں, اللہ اور کتنا کے مقدر دے اندر لکھی ہے. فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, ان لوگوں کے مقدر میں میں اپنی رحمت لکھی ہے جڑے لوگ میری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں, میرے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں,
میرے پیغمبر کی تشریح ہوئی تعلیمات سے ایمان رکھتے ہیں اللہ اور کتنا کے مقدر رہے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل میں اپنی رحمت اور لوگوں نے مقدر لکھی ہے جڑے میرے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نبی امی دے ان پڑھائے ہیں ایک نبی دی تابعداری جڑے لوگ کرتے ہیں جڑے میرے پیغمبر دی اطاعت سے فرما برداری کرتے ہیں جنہاں دا ہر قدم میرے نبی دی اطاعت کے اندر اٹھتا ہے جنہاں دا ہر قدم میرے پیغمبر کی فرما برداری کے اندر اٹھتا ہے جنہاں دا ہر عمل میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوتا ہے جنہاں دا ہر قول ہر فعل ہر عمل میرے پیغمبر کی حدیث سنت کے مطابق ہوتا ہے فرمایا اور لوگوں سے میں اپنی رحمت لکھ دی ہے میری رحمت کے مستحق میں اور لوگ نے کہ میرے سے ایمان رکھتے ہیں اور میرے پیغمبر کی صحیح معنیت کے اندر تابعداری کرتے ہیں حضرات رب دی رحمت بڑی وسیع ہے لیکن یہ ہندی کی نہ دے قرآن دس رہے ہیں اللہ کا حکم منن والے اور نبی پاک علیہ السلام کی صحیح معنی کتاب سے فرما برداری کرنے والے اور میں دساں کہ اللہ کے نبی کا فرمان سناواں کہ رب دی رحمت کتنا سے اترتی ہے حدیث صحیح کے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا نبی پاک فرماتے ہیں میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہوئے گی اور اس بد نصیب نے نہیں داخل ہونا جنہیں جنت میں جان کو آپ ہی انکار کر دیتا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیڑا بد نصیب ہے جڑا جنت میں جان کو آپ ہی انکار کر دے جڑا آنکھیں میں جنت کے اندر نہیں جانا وہ کیڑا بد قسمت ہے نبی پاک فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا جس نے میری اطاعت کی تھی جس نے میری فرما برداری کی تھی اور جنت کے اندر جائے گا جس نے میری نافرمانی کی تھی میں جنت کے جان کو انکار کر دیتا میری اطاعت کرنے والا کتنے جائے گا جنت میں میری نافرمانی کرنے والے نے جنت میں جان کو کی کر دیتا انکار کر دیتا اور جنت میں جانا ہے کہ اللہ کی رحمت نال جنت رب کی رحمت ہے کہ نہیں پر کتنا کو ملنی ہے جیسے میرے پیغمبر کی عبادت کرتے تھے فرما برداری آج نہیں سمجھے حدیث ایک اور پیش کرام نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا تیرا دین میں لے کے آیا ماں میری دین کی مثال نبی پاک نے مثال دی ہے فرمایا کہ ایک بادشاہ انہیں ایک محل تعمیر کیا محل تعمیر کر کے انہیں اپنے ایک سفیر کو بلایا ایک ایلچی کو بلایا آخر لگا شہر کے اندر ڈنڈورا پھیر دے شہر کے اندر شور مچا دے شہر کے اندر اعلان کر دے بادشاہ نے محل تعمیر کی ہے بادشاہ نے انہیں کھانا پکایا ہے بادشاہ نے اس محل کے اندر تھوڑی دعوت کی دی ہے لہذا سارے لوگ آج دوپہر کا کھانا بادشاہ کے محل کے اندر کھایا گئے نہ کھانا کھایا گئے نہ محل کو دیکھا گیا کتنا شاندار سے آتا اور کتنا خوبصورت محل بادشاہ نے تعمیر کی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اور جیڑا چیزی بات کو قبول نہ کرے گا جیڑا وہ دعوت نہ کرے گا جیڑا وہ اعلان کو سچا سمجھ کرے گا جیڑا وہ بات کو قبول نہ کرے گا وہ دوپہر وقت بادشاہ سے محل میں داخل بھی ہو جائے گا اور بادشاہ کی دی ہوئی دعوت نو کھا بھی لگے گا اور ان کے کھانے بھی کھا لگے گا اور ان کے مشروبات بھی پی لگے گا اور بہت
بادشاہ دے محل نوں اندروں جا کے دیکھ کے لوے گا تے جنے آکھیا کی آکھیا اندر میں اس گیلچی دی بات نوں نہیں مندا، میں اس پیغام دے اور والے دی گل نہیں مندا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او بد نصیب نہ بادشاہ دے محل وچ داخل ہو سکے گا، نہ بادشاہ دا محل ویکھ سکے گا، نہ ہی وہ دے کھانے کھا سکے گا، نہ وہ دے مشروبات پی سکے گا۔ نبی پاک فرماندے نے ایو ہی مثال میری ہے، رب نے جنت بنائی، مینوں رب نے اپنا پیغمبر تے اپنا رسول بنا کے دنیا کے اندر بھیجا، میں تانوں بلانا اللہ دی جنت دی طرف، میں تانوں بلانا اللہ دی طرف، میری دعوت ارج والے رب دی طرف، میرا پیغام رب دی جنت دی طرف، تے جن نے میری قبول کر لئی اور تے رب دی جنت میں داخل ہو جائے گا، رب دی جنتاں بھی ویکھ لے گا اور اندر پھل بھی کھا لے گا اور اندر کھانے بھی کھا لے گا اور اندر شربت مشروبات بھی پی لے گا، تے جن نے میری بات نو ٹھکرا دتا اور نہ جنت میں داخل ہو سکے گا، نہ اپنی دیر کا کھا سکے گا، تے نہ ہی پی سکے گا۔ پتہ لگا جنت لبنی ہے، میرے پیغمبر دی تابعداری نہ لبنی ہے، گناہاں دی بخشش لبنی ہے، میرے پیغمبر دی تابعداری نہ لبنی ہے، اللہ دی محبت ملنی ہے، میرے پیغمبر دی تابعداری نہ ملنی ہے، جہنم کو نجات ملنی ہے، میرے پیغمبر دی تابعداری نہ ملنی ہے۔ اور لوگوں یہ ساری چیزاں رب دی رحمت میں، جنت اللہ دی رحمت ہے، گناہاں دی بخشش اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی محبت اللہ دی رحمت ہے، جنت دی نعمت اللہ دی رحمت نے، کہ رب دی رحمتاں اپنیاں کرے گا انہاں لوگاں تے جڑے لوگ میرے پیغمبر دے تابعدار بن جان گے، فرما بردار بن جان گے۔ تابعداری بھی صحیح معنی دے اندر جھوٹی تابعداری نہیں، جویں تے تابعدار اسی بنے بیٹھے ہیں نا، انج دی تابعداری نہیں، تابعداری صحیح معنی دے اندر۔ تابعداری کس چیز کا نام ہے؟ فرما برداری کس چیز کا نام ہے؟ جتھے مدینے والے نے کھلا دیتا کھلو جاؤ، جتھے بٹھا دیتا بیٹھ جاؤ، تیرا حکم دیتا من لو، جسے تو منع کیتا رک جاؤ۔ ساری دنیا اگر ایک پاسے ہو جائے، آمینہ کا لال ایک پاسے ہوئے، ساری دنیا ٹکرا دیو، آمینہ سے لال کی حدیث سے فرمان نہ ٹکرا۔ آج تابعداری یہ تابعداری نہیں کہ ہن ابا انجام دے لہذا حدیث نو چھڈو، اج دی گل میں تازیاں تانوں سناتا رہنا۔ اج میں ایک جنازے تے گیا، جنازہ تھوڑا لیٹ سی، قبرستان میں کھڑے، اوتھے ایک بندے نے میرے کو مسئلہ پوچھا، جیڑا بندہ جیڑا آدمی اپنے باپ کی موجودگی جو فوت ہو جائے انہوں وراثت جو حصہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ میں کہا جیڑا فوت ہو جائے باپ کی زندگی جو انہوں کا وراثت جو حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرآن میں آیا ہے، میرے پیغمبر کی حدیث میں اسی طرح آیا ہے کہ جیڑا اپنے باپ کی زندگی کے اندر جوان فوت ہو جائے وہ باپ کی وراثت جو حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ بولے کلوتا جی پڑھنا کرنا میں رکھیا دے شریعت دیکھنا بڑی شریعت ہے، ایک چنگی شریعت ہے، وہ مر گیا تو پڑ جاتے انہوں گل چنگی نہیں لگی، انہیں عجائب کی شریعت انہیں دل نو چنگی نہیں لگی کہ انہیں عجائب کی رہ جیڑی گل ساڈے دل نو لگے سبحان اللہ، جیڑی دل نو نہ لگے لئی پھردے تے شریعت بڑیاں سننا نہیں، اسی نہیں مانتے نہ شریعت۔ انجیاں تابعداریاں جڑیاں اسی کر رہے ہیں نا، تاں ہی کہ ساریاں پیندیاں نے، تاں ہی کہ پتیاں پٹڑاں تباہ ہوندیاں نے، تاں ہی کہ سیلاب آندے نے، علاقے رڑ جاندے نے۔ جدو اسی زبان استعمال کرنے شریعت کے متعلق، قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، اصل میں غصہ ہوتا ہے مولویاں دے کرنے شریعت ہے۔ یہاں تو مینو آتا نا بڑا تو مولوی بنیا کرنا ہے، بڑا کاٹ کے نہیں چلے تو گل کرتی تھی
اور میں مینو نہ لوگ کیا کہ اللہ نہیں سے تیرے شریعت ادیری مانتے ہیں شریعت کیسے حال ہے نبی کو میٹھا میٹھا آپ سے دوڑا دوڑا اللہ سب ہدایت نصیب کرنا صحیح ایمانیت تابعداری جب تک میرے پیغمبر کی نہیں کرو گے اللہ کی رحمت تو وعدے سے نہیں اترے اللہ میرے سے دواروں صحیح ایمانیت نبی پاک کی تابعداری کرنے کی تحقیق کرنا تو پتا لگا کہ رب کی رحمت کتنا لوگوں کی متقین ہے پرہیزگار دے مومنہ دے نبی پاک دے تابعدار دے نبی پاک کی فرما برداری کرنے والے دے اللہ سانو انہاں لوگوں شامل فرما دے آج میری آجلی رات ہے نا آجلی رات ہی ہے کل دی ہے کل دی رات شب برات دی رات لوگ رحمت کا کو تھوڑا جا سن لیا جو ہمیں بھی سن لو آخیا جانتا ہے کہ شب برات پہلی گل سے میں تو سنو کہ تمہارے جو کو پڑھیا لکھے ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لگتے ہو جن دسو شب لفظ کا ہے باقی دا تے برات کا ہے عربی دا برات لفظ عربی دا تے شب لفظ فارسی دا بھائی جے دا دین نال تعلق ہوندا تے جے دا نا عربی جو نہ دے سی تے فارسی قرآن اتریا عربی حدیثان عربی اللہ کی زبان عربی فرشتیاں کی زبان عربی شریعت کی زبان عربی میرے پیغمبر کی زبان عربی جنہ تے دین اتریا انہاں دی زبان عربی تے شب برات وچ کتوں آ گئی سمجھن والیاں واسطے ایویں گل ہی کافی ہے جیڑا لفظ ہی فارسی ہے او دا تعلق شریعت نال کیویں ہو سکدا ہے او دا تعلق دین نال کیویں ہو سکدا ہے اے دین نہیں انہوں نے شب برات والا چکر اے دین نہیں ایک کھان پین کا ایک سبب بنایا گیا ذریعہ بنایا گیا اور یہ واسطے روایت جہاں بنائی گئی ہیں ساری موضوع سے بن کر ایک حدیث بھی صحیح مرفوع میرے پیغمبر تک نہیں پہنچتی میں پچھلا جمعہ کر لگے میرا جمعے کا موضوع ہے اسی شب برات کی حقیقت وہ کئی لوگوں بڑی عجیب گل لگی ہے تھی کو وکرا ہی مسئلہ کر چڑیا آج شام میرے بھائی کا فون آیا کہنے لگا جی میں اب تے میرے سے بھی بولنا پیا میں کہ بولو یہ تو جمعے جا کے ابھی ایک بھی حدیث موجود نہیں شب برات کی سارے کو شاہ صاحب نے انہوں نے 17 حدیثاں سانوں دلائی ہیں کہ 17 حدیثاں ہوئی میں کہ شاہ انہوں کو پوچھو انہوں 17 میں جو صحیح کی نہیں ہے انہوں 17 میں جو قابل قبول کی نہیں ہے ایک بھی حدیث قابل قبول صحیح نہیں جیری شب برات کے متعلق حدیث موجود ہو گئے اللہ توفیق الحمدی نے مصنف شرح ترمذی نے مصنف حضرت عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ توفیق الحمدی کتاب ہے ترمذی شریف شرح وہ بھی اندر لکھتے تھے فرماتے ہیں میں اس شب برات کے متعلق اس برات والی رات کے متعلق لم اجد حدیثا صحیحا مرفوعا فرماتے ہیں ایک حدیث صحیح مرفوع اس مسئلے کے متعلق آج تک میں لبھی ہوئی نہیں میں تو میری ہوئی ایک صحیح حدیث شب برات کی رات کے متعلق ایک بھی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں آخیا بھی جاتا ہے اس رات کو روح اتر دیا نے روح ہوتیاں نے میں کل جمعے کیا گیا سی چلے قبرستان ادھی رات کو قبرستان کیا چلے ہو سارے بندے کی بیبیاں کی قبرستان ادھی رات ایک ہی رات چلے ہو روح ہوتیاں نے قبرستان جا کے کرتے کی ہو کچے چول مسر کی دال مونگی کی دال روح شہر کھاندی اور جہاں روح آئی نے وہ کچے چول کھاندی نے اور مونگی مسر دیا کچیاں دالا کھاندی نے
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ کوئی روح آتی ہے، نہ اسلام کی کوئی اہمیت سے کوئی فضیلت ہے۔ روح کی جو کدی نے کہ حضرت قرآن میں چاہتا ہے جدو اللہ نے قرآن نازل کیا جس رات کے اندر ایک شب برات پانی رات اس رات کے اندر روح نازل ہوندیاں نے۔ میں تو پوچھا روح نازل کی دیا میں قرآن میں جایا میں کتنے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ فرمایا اس رات میں فرشتے بھی اترتے رہتے ہیں، روح بھی آتی ہے، روح پر روح بھی آتی ہے۔ میں کیا اللہ تینوں ہدایت دے سمجھ دے عقل دے فرشتے بھی اترتے ہیں رب کے در پر روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ رب نے جبرائیل علیہ السلام کو روح آتی ہے اور قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ بات کرتے ہیں فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح القدس کے نال۔ ایسی تفسیر کے اندر سارے لکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد واسطے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت واسطے دنیا سے نازل فرمایا۔ اللہ نے قرآن کے اندر روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرار دیتا ہے۔ ایک بھی رب میں روح کو مراد اور روح نہیں جہاں بندیاں دیا بہت ہو جاتا ہے نکل جاتی ہے یہ روح مراد نہیں، ایسے روح کو مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، آپ روح مراد نہیں۔ ایک جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں روح نہیں دے ہوندیاں، روح کے متعلق سے حدیث میں چاہتا ہے میرے سے تمہارے پیغمبر کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی ایک بندے کی روح قبض کیتا جاتا ہے فرشتے وہ جنتی کا بندے اندر لپیٹ کے جنتاں دے ول لے جاتے ہیں، ستا آسماناں دے اوپر لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کو لے کے آئے ہو اللہ فلاں ایک بندے کو لے کے آیا آیا تو بھی علیشین میں لکھ دے ہو ایک نام چرنیاں دے اندر لکھ دے ہو۔ نبی پاک فرماتے ہیں نال ہی اللہ فرماتے ہیں اینو قبر وچ لٹا دیو، اساں دے کول سوال کرنا ہے اینو قبر وچ لٹا دتا جاندا ہے۔ بیان کریا جڑا قبر وچ لٹا دتی جاندی ہے جسم نو زندہ کر کے بٹھا دیا جاندا ہے۔ اے دے کول سوال کیتے جاندے نے مر رب کا ما دینوں کا ما تقولوا فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ اگر جڑا بندہ ہے تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے رہا ہے لیکن چوتھا سوال کیتا جاندا ہے اے تینوں پتہ کتھوں لگا تیرا رب اللہ تیرا دین اسلام ہے تیرا نبی محمد ہے جن نے چوتھے سوال کا بھی جواب صحیح دے دیتا۔ میرے پیغمبر محمد نے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نور جنتی پرندے آدیاں کوٹا میں داخل کر دیں گے مینوں دسو اور تیری روح تمہاری اپنے جنت میں داخل کر چکی ہے وہ واپس آؤں وہ آؤں نہیں جی ہوں دوسری روح ہے بات روح یہ اللہ فرمانے میں یہ دانا جہنمیہ کے اندر لیتے ہو یہ ضرور جہنمیہ دیا روحاں میں شامل کر دیتا جاتا ہے۔ جنتی روح جنت میں جو آندی نہیں تے بات روح کو آن دیندار کوئی نہیں روح دے جاتی ہے۔ اور دسو یہ جنت چھڈ کے تے روح اینی گرمی کے پاس کروں گی بندے مرتے رہتے دھماکے ہوتے ہیں بد امنی جناب مفلسی تنگدستی ہر قسم دیا پریشانیاں انہوں نے شکر کی لیے جان چھوٹی ساری پاکستان کو دنیا کو ابھی گئے نا فرض کے واپس نہ دیا روح نہیں آدیاں نہ کسی شہید کی آتی ہے نہ کسی نبی کی آتی ہے نہ کسی ولی کی آتی ہے نہ نیک کی آتی ہے نہ بد کی آتی ہے کسی بھی روح واپس نہیں آتی نیک بھی آتی نہیں بد بھی روحان دیتا کوئی نہیں کوئی روح واپس نہیں دے آتی سب پرا ہے سب جھوٹ ہے کہ روح آتی ہے کوئی روح نہیں آتی۔ اگلی گل فرشتے اترتے ہیں اس رات اللہ کئیاں دے نامے چڑھاتے ہیں کئیاں دے ڈگ پڑتے ہیں
رزق لکھیا جاندہ ہے، اس رات کے اندر نکاح دے اوقات لکھے جاندے ہیں، اس رات کے اندر اولاد لکھی جاتی ہے، اس رات کے اندر زندگی لکھی جاتی ہے، اس رات کے اندر موت لکھی جاتی ہے، اس رات کے اندر رزق لکھیا جاتا ہے۔ اس بات اس رات کو بڑی برکت والی رات ہے، بڑی عبادت کرنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، قیام کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور لوگوں سنو، اس رات کو نہیں ہوتا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے پر کسی اور رات میں ہوتا ہے۔ آخر میں کیڑی رات میں ہوتا ہے کتنے لکھے لوگوں قرآن سنو، کیڑی آیت مولانا حضرات پیش کر کے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہیں نا، اسی آیت نو اگر دھیان نال پڑھو تو تمہیں گل سمجھ آ جائے۔ سورہ قرآن دیا پہلی آیتاں 12 پڑھیاں، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلين۔ اللہ فرماتے ہیں آمین والکتاب المبین، اللہ فرماتے ہیں اللہ کتاب مبین کی قسم ہے، اللہ تم کتاب مبین قرآن کی قسم کھا دے کی کہنا چاہتے ہیں، فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ، اساں اس قرآن کو برکت والی رات کے اندر اتارے ہیں، اساں اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ اس رات کی اہمیت کی ہے، اس رات کی فضیلت کی ہے، فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر حکمت والے کاماں دا فیصلہ کیتا جاندا ہے، اس رات کے اندر قسمتاں لکھیاں جاندیاں نے، اس رات کے اندر لوگاں دے نام لکھے جاندے نے، زندہ کنے رہنے اس رات میں لکھیا جاندا ہے، مرنا اس رات کے اندر کنے کنے نے، اس رات کے اندر فرشتیاں دے رجسٹراں تے لکھیا جاندا ہے، اس بندے دا نکاح ہونے تے نہیں ہونا اس رات کے اندر لکھیا جاندا ہے، اس بندے دی اولاد کتنی ہونی ہے اس رات کے اندر فرشتیاں نو فیصلہ کر کے دسیا جاندا ہے، اس بندے دا رزق کتنا کو باقی رہ گیا ہے، کتنا نے کھا لیا کہ کتنا باقی رہ گیا ہے، اور رات کے اندر فرشتیاں نو دسیا جاندا ہے اس بندے دی موت کیوں کو ہونی ہے، یہ نکاح کیوں کو ہونا ہے، ایسیاں اولاد کتنی کو ہونی ہے، اے رب اس رات کے اندر اپنے فرشتیاں نو فیصلہ کرنے دے متعلق سناندے جس رات میں رب نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ کہتا ہے وہ رات بڑی برکت والی ہے، جس رات میں قرآن اتاریا اسی رات کے اندر میں حکمت والے کاماں دے فیصلے کرتا ہوں۔ کیوں جی قرآن دی آیت کا ترجمہ ایسے کوئی ہو رہے، یہ نہیں سمجھ آئی انہیں قرآن پڑھو، انہیں ایک لمحہ تایا کی کر قرآن پکڑو، ترجمے والا ترجمہ پڑھو، اگر میری ترجمے کیتے ہوئے لکھے ہوئے ترجمے جو فرق ہوئے سزا تو تجویز کر ایسے میں کو وقت لے جانا۔ اساں قرآن نو اتاریا برکت والی رات میں، اسے رات حکمت والے کماں دے فیصلے کیتے جاندے نے۔ اللہ دردنا تو قرآن کے ہی رات میں اتاریا، حکمت والے فیصلے کیڑی رات میں کیتے جاندے نے۔ رب کہندا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر، اساں اس قرآن کو اتاریا قدر والی رات کے اندر، اساں اس قرآن کو اتاریا کیڑی رات کے اندر، سارے بولو قدر والی رات وچ۔ وہ رب کی آمد ہے
انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، اپنا اس قرآن کو برکت والی رات پہ اتارے ہیں، ایسے رب کہتے ہیں آسمان قدر والی رات پہ اتارے ہیں۔ اللہ اس دو مختلف راتوں نے فرمایا نہیں میری قدر والی رات ہے اور برکت والی رات ہے۔ اللہ تو قدر والی رات میں برکت والی کیا ہوا ہے؟ فرمایا میں کیوں برکت والی میں آتا، اللہ برکت والی کنے ہوئی ہے؟ فرمایا ایک دن رات کے اندر میں اپنا قرآن نازل فرمایا، پہلی برکت نمبر 2 نزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوندے ہیں۔ نمبر 3 برکت والی کیوں نہ ہوگی؟ اس رات کے اندر جبرائیل امین علیہ السلام اترتے ہیں۔ نمبر 4 برکت والی کیوں نہ ہوگی؟ اس رات کے اندر فجر تک اللہ کی طرف سلام دیا اترتیاں نے۔ نمبر 5 یہ رات برکت والی کیوں نہ ہوگی؟ جڑا اس رات کی عبادت کرتا ہے اللہ انہوں 83 سال کے 4 مہینے دے دنوں کی عبادت تک ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 83 سال کے 4 مہینے یہ رات برکت والی کیوں ہے؟ قدر والی رات برکت والی کیوں ہے؟ قرآن اترے اسلام کے اندر، فرشتے اترتے ہیں اسلام کے اندر، جبرائیل امین اترتے ہیں اسلام کے اندر، سلامتی آپ کی طرف اترتی ہے اسلام کے اندر، اور اس رات کی عبادت کا مل کتنا کو پہنچا ہے کہ جنہ مل 83 سال کی عبادت کا پہنچا ہے، بلکہ رب کہتے ہیں 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک پاسے ہوئے، ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت نہ ہوئی زیادہ درجے میں بڑی رضوان خیر من الف شہر۔ ایک پاسے 83 سال 4 مہینے کی عبادت ہوئے، ایک پاسے ایک رات کی عبادت ہوئے۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت نالو افضل ہے اس رات کی عبادت۔ کس رات کی؟ جس رات میں قرآن اتریا، جس رات میں فیصلے ہوندے ہیں اللہ اور رات کے لیے، اور برکت والی رات فرمایا لیلۃ کتب لیلۃ اور لیلۃ القدر ہے۔ یا اللہ نے لیلۃ القدر پھر کتوں ہوتی ہے؟ لوگ یہ کہیں گے شبان میں لیلۃ القدر آ گئی ہوئی ہے۔ رب کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ایک مہینہ رمضان دا اور مہینے جس اندر قرآن نازل ہویا، پتہ لگا قرآن گزرے لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر ہوتی ہے رمضان کے اندر۔ لیلۃ القدر کیوں ہوتی ہے؟ شعبان میں رمضان دیاں بھی کیڑیاں راتاں چاہتی ہے؟ آخری اشرے دیاں 5 راتاں دی۔ ایک قرآن اس رات اتریا، اس رات فیصلے ہوندے نے، اس رات فرشتے اترتے ہیں، اور رات جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، اور رات سلامتی اترتی ہے، اور رات اللہ نے قرآن نازل کیتا، اور ہی رات برکت والی ہے۔ آگے ذاتی میں رکا بھی ہے، یہ صرف پاکستان میں منائی جاتی ہے، باقی اسلامی ممالک کے کیوں نہیں؟ یہ تو میری دلیل بنتی ہے نا، یہ صرف پاکستان سے ہندوستان میں منائی جاتی ہے، نہ سعودیہ نہ کویت نہ عراق نہ ملیشیا جناب دبئی کسی پاسے بھی کوئی نہیں منائی جاتی۔ جب اسلام ہی ہوتا تو مکے نہ منایا جاتی، اور جب اسلام ہی ہوتا تو مدینے نہ منائی جاتی۔ کئی گئے مکے سے کئی گئے مدینے۔ کل پوچھا گیا بھلا کہ رات کو کتنا کو قیام کیتا سی حرم شریف کے امام کعبہ نے، مدینے مسجد نبی کے اندر کتنا کو لمبا قیام ہوا سی۔ ایسے کے بعد مولویاں کھول سپیکر لینے دینا جناب دیر کی میں ہونا اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میں جمعے بھی آ گیا بھی ہوتی ہے نا، آنو پتہ نہیں شیطان میں کچھ وقت لا دیتے ہیں، جیڑا کام جتنے کرنا ہوتا ہے اسے دلی کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا ہوتے کہیں ہونے یار دیکھو نا۔ اور جنہ کو زور لوگوں نے کل شبرات کی رات کو عبادت کرنے لانا ہے، اگر یہ تو اتا بھی زور لیلۃ القدر میں ڈال ہے نا رمضان اللہ کی قسم زندگی سوڑ جاتی ہے۔
کل رات لوگوں نے تیز نفل سے نفل پڑھنے تھے جدو آنی نا زیادہ تو کر دینا کہ تھک لیا لوگی بندے تراویاں بھی پڑھیا تھک گئے وہ تو تھک جانے وہ تو جی سنت رکھتا نے وہ بھی نہیں پڑھیا جانیا کل کئی نے 100 نفل نہیں چڑھنے اللہ اکبر پیچھے امام نے 100 رکعت رکھی ہوئی چل رہی لوگوں نے کی یہ چیز میرے پیغمبر پر ثابت نہیں رہی گل روایات کی روایات کی متعلق بھی سن لو اگر کوئی ساتھی موجود نے جنہیں سر میرے کو مطالبہ کیا تھی میں چھوٹا جا پمپٹ کو چھوٹی کتاب لکھی تھی شب برات کے بارے میں روایات کی تحقیق و تحقیق کی ہے کسی ساتھی کا منگی تھی میں کہ ہے ہی کوئی کو دوسرا دی وہ بعد ایک بندہ آیا وہ میرے کو لے گیا تو راتی ماشاءاللہ چھپوا کے دے گیا اگر کسی کو چاہیے ہوگا جا کر وہ لے لے دے پھر واپس اللہ کی رحمت لے کے پڑھو ہر روایت کی تحقیق مولوی 17 پیش کرتے ہیں میں کہ 17 کو بھی 34 بھی ہے صرف 17 نہیں پر ہے ساریاں کمزور ساریاں ضعیف ساریاں من کرتے لیکن کیا انہوں نے جو کمزور ہی نہیں ساریاں آ کے کوئی نہ کوئی پاور داری جاتی ہے ساریاں بھی کمزور ہونا آگے کوئی نہ کوئی دے پاور ساڈے بھابیاں سے بھی کئی مولوی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تو پانی چاہتا ہے نا چلو پڑھ لیا نفل پڑھ لیا کہہ دینا ہے میں کیا اور میں کیا یار غور سے کرو یہ صاحب پڑھے آج اور پڑھے آج کوئی نہیں پڑھیا اور کوئی نہ کوئی جمع تو فری کیوں نہیں کرنا لو کرو ہاں جمع 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 100 0 بناؤ کی قابل کریں گی برابر 0 ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف برابر ضعیف بھی قوم نے پیانے لایا ہے ایریا کٹھیاں ہو گئی 17 روایتاں تے خود سے طاقت بن گئی ہو طاقت تو بن گئی اللہ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے اللہ نے بڑی مشہور جڑی ایک دو روایتاں میں پیش کرتے ہیں باقی وہ کتاب جب کو لے کے پڑھ دیا جائے ساری تفصیلوں میں موجود ہے ایک روایت پیش کرتے ہیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت پتہ کی پیش کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اما کی عائشہ کے قول سنتے ہیں رات کا ٹائم ہے اما کی عائشہ فرماتی ہیں میرے جاگ آئی تے میں ہاتھ مار کے بیٹھ گیا بستر دے اوپر میرے پیغمبر محمد موجود نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم تے میں انبیاء مینوں یہ لگا کہ ہوئے نبی پاک مینوں سوچیا میں چھڑ کے کسی اور بیوی دے گھر چل گئے میں اور اللہ تو کہیں لگتا ہوں سامنے جنت البقیع بقیع الغرقد قبرستان ہے میں جی تو گھر دے دروازے تو پار ویندی ہاں مینوں نبی پاک علیہ السلام قبرستان میں نظر آوندے نے مینوں سایہ نظر آیا میں سمجھیا کہ نبی پاک نے میں اگے گئی میری آدھے واقعی نبی پاک سما میں نفسی واپس آئی جدو میں واپس مڑی تے نبی پاک نو بھی دل کرتی میں کوئی پیچھانوں پڑے ہے نبی پاک بھی پیچھے دوڑ گئے میں دوڑتی گھر دے اندر آ گئی پیچھے میرے پیغمبر بھی آ گئے میرے ساتھ چڑھے سی نبی پاک نے آجا دے ساتھ کیوں چڑھے ہے اے اللہ کے نبی کچھ نہیں کرتے نبی ساتھ چڑھ گئے ہماری گل صحیح تھا تو دسے کی کہ میرا رب دسے اے اللہ کے نبی میں دس نہیں ہاں مینوں یہ لگا جی میں تسی میرے چھڑ کے کسی اور بیوی دے گھر توڑ گئے ہو میں تانوں لبن واسطے توڑ پئی میں نے کیا تسی تو کیوں غلط قبرستان دے اندر ہو میں دوڑتی واپس آئی تسی بھی پیچھے آئے تانوں پتہ لگ گیا کہ تواڈے پیچھے کئی شان تے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ کیا تم سلام تو ڈرتی ہے کہ اللہ کے رسول سے ظلم سے زیادتی کریں گے نہ یہ تیری باری ہے تیری باری والے دل میں کسی دوسرے بیوی نے کام نہیں جاؤں گا میں تیرے ظلم سے زیادتی نہیں کرتا اللہ کے پیغمبر کے رات سے پہلے قبرستان کیوں گئے نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ آج بھی رات شبان کی 15 رات ہے اس رات کے اندر اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں ہر بندے سے گناہ معلوم فرما دیتے ہیں تاکہ اتنا ہو بندہ جڑا آپس میں لڑے ہون جھگڑے ہون آپس میں ناراض ہون انہاں نوں
رب نہیں معاف کرتا اپنی سارے بندیاں نو اللہ معاف فرما دے نے رات نو ایک حدیث چوندا ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو بدر دیاں بدریاں دے پہاڑاں دے برابر اگر کسی بندے دے گناہ ہون اللہ انہاں سارے گناہاں نو رات دے اندر معاف فرما دیندا ہے انہاں روایتاں نو دلیل بنا کے تے سانو دسیا جاندا ہے کہ جناب رات بخشش والی ہے اے رات مغفرت والی ہے اے رات رحمت والی ہے اے رات عبادت والی ہے اس رات نو اللہ آسمان دنیا دی ہوندا ہے جتھوں تک گل ہے نا آسمان دنیا دی میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ہر رات آسمان دنیا دے ہوندا ہے ہر رات سال دی ہر رات اللہ آسمان دنیا دے ہوندا ہے تے آ کے ہوندا ہے حل من مستغفرین حل من مستغفرین حل من مستشفعین ہے کوئی تیرے کو رزق منگن والا منگے تو رزق عطا کر ہے کوئی شفا منگن والا شفا منگے شفا دے آگا ہے کوئی میرے کو بخشش منگن والا بخشش منگے بخش دے آگا اللہ ہر رات آسمان دنیا دے آ کے اپنے بندے کو آواز دے لے پتہ لگا ہر رات آਉਂਦਾ کوئی خاص رات کوئی رہی ہے روایت یہی پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی کی روایت سنن ترمذی کئی لوگ ملواتے ہیں ایک مولوی کی عجیب گل ہے نہ روایت صحیح نہیں نہ لکھ سکتے ہیں کتابوں میں یہ کیوں لکھی ماما نے جو ہے جو صحیح نہیں سی لکھنی نہیں چاہیے سی میں کیا جب لکھ دینا تے تینوں پتہ کیویں لگدا کہ روایت کمزور ہے گل سمجھ آئی جی کوئی سمجھ آئی اور انہاں لکھی ہے نا لکھ کے تے نال ہی دسیا کہ اے روایت کمزور ہے تے جے لکھ دے نال تے پتہ لگنا نہیں اے محدثین دی امانت تے قیامت دی دلیل ہے انہاں نو اگر کوئی کمزور روایت بھی ملی ہے نا انہاں لکھ دیتی ہے تے نال اگے لکھ دیتا ہے اے روایت کمزور ہے اے تے عمل نہ کریا جے اے نبی پاک تک نہیں جو پہنچ دی لیکن دا مقصد ہے ہر بندے کو پتہ لگ جائے صحیح کی ہے غلط کی ہے حق کی ہے جھوٹ کی ہے کھڑا کی ہے پاکا کی ہے دونوں لفظ ہو جائے پانی دا پانی ہو جائے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں لکھتے ہیں لکھن دو بعد اگے فرماتے ہیں یہ روایت لے کے نا جامع اگر اسے جامع ترمذی ہے لے وہ ایسے کئی سب آگے جانا کرتا تھی رحمت نال اگر لفظ موجود نہ ہوں کے لیے سنا لگا میں ذمہ دار ہوں امام ترمذی فرماتے ہیں سمیت محمد علی صاحب هذا الحدیث میں اپنے استاد امام بخاری کو سنیا رحمت اللہ ہے میں اپنے استاد امام بخاری کو سنیا یہ صاحب هذا الحدیث امام بخاری یہ حدیث ضعیف نہیں دے سن امام بخاری یہ حدیث کی اندر سب صحیح کئی مولوی پتہ کی اندر اندر ضعیف روایت فضائل میں چل جاتی ہے فضیلتاں والی گل ہو گئے اونے وچ ضعیف روایت چل جاتی ہے میں کہ یار کیویں چلتی ہے امام بخاری کو پوچھیا امام صاحب یہ روایت ضعیف کیوں ہے فرمان لگے دے وچ تین راوی نے یہ دے وچ تین اونچی بولو راوی نے کہ یحییٰ بن ابی کثیر ایک عروہ ایک اور راوی ہے یہ تین راوی نے ایک روایت میں تین راوی ان تیناں دی آپس وچ ملاقات تے سماعت ثابت نہیں میں مثال دینا تو آگے بھی جو تین بندے ہوں تین بندے کوئی تین بندے دار ہے تو بھائی سعید صاحب بیٹھے نے ایک عامر صاحب نے ایک کو بڑا حضرت صاحب بیٹھے ہاں جی ظہیر صاحب بیٹھے اور ظہیر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب سعید صاحب نے آ گل کی ہے تحقیق کریا پتہ لگا کہ ظہیر صاحب دی تے سعید صاحب دی آپس وچ ملاقات دی کوئی نہیں انہاں کو کوئی گل کبھی سنی ہوئی کوئی نہیں سعید صاحب نے آکھیا مینوں عامر صاحب نے آ گل آکھی ہے تحقیق کی تے پتہ لگا سعید صاحب دی تے عامر صاحب دی کبھی ملاقات دی کوئی نہیں ہوئی تے سعید صاحب نے عامر صاحب کو کبھی کوئی گل سنی ہوئی کوئی نہیں اور وہ جڑی گل ظہیر صاحب نے کی تھی تسی مان لو گے اور مان لو گے کیوں انہوں نے جہاں حوالہ دیتا ہے اج تک انہوں کو کوئی گل سنی کوئی نہیں اب اس بندے نے جہاں حوالہ دیتا ہے انہیں وہ کبھی کوئی گل
سنی کوئی نہیں، گل کیوں صحیح ہو جائے؟ تین راوی نے اس حدیث کی سند کے اندر جنہ کا آپس میں میل ملاقات کوئی نہیں، سلام کوئی نہیں، لہذا اس کتنے راوی بھی جو کی ہو گیا مشکوک، بولو کی ہو گئے مشکوک، نبی پاک کا رسالہ پہنچی بیٹھی رہ گئی نا، صحابہ سے کرو۔ میں تمہیں پنجابی کے اندر سند کا مسئلہ سمجھا دیتا ہے، سمجھ آ گیا۔ اور جیڑی نبی پاک کا گھر تسی پہنچاندے ہو اور درمیان جڑے راویاں دے نام لیندے ہو وہ راوی وچ ہے نہیں کوئی نہیں، انہاں دی آپس وچ ملاقات کوئی نہیں، انہاں دا سما کوئی نہیں، سما دا مطلب سننا، انہاں کبھی ایک دوسرے کو گل سنی کوئی نہیں، تے او گل نبی پاک تک کیویں پہنچی؟ بھائی یار میں تمہیں ایک اور مثال دینا، آج کسی کو چابیاں کا چھلا ہے اور دیا چابیاں کا چھلا نہیں یار، تو سارے خالی لگ رہے سنگری والا دے گا تو ہے جی دیکھو آ دیکھو آ چھلا چھلا ہوں نا وہ سنگری ہوتی آ دیکھو نا سنگلی آ سنگلی کے کنے کڑے نے تین آ کنے کڑے نے اور جی بولے آ جڑا کڑا سی نا یہ کڑیا سن 2000 کے اندر یا 1990 کے اندر آ کڑا بنیا سن 2016 کے اندر اشتہارلے کڑے نو کٹ دیو تو یہاں دونوں تھی آپ نے جڑا سکتے ہو یا اب تین ہی کڑے بھی جو کٹ دیو اب تین ہی کڑے چھلا پر مل جائے گا اور ملاؤ کر رہے ہو کہ ملاؤ ایک راوی پیدا ہوئے آج تو 7 سال پہلا ایک راوی جمے 70 سال بعد ایک اردو بھی 70 سال بعد انہوں کی آپس میں میل ملاقات کوئی نہیں کبھی انہیں ایک دوسرے کو گل سنی سنائی کوئی نہیں ہوں تین راوی کے ہو گئے نا مشہور کل رونے والے کر بھی یہاں تینوں کر دو اور نبی پاک کی حدیث کو پہنچا کے بتاؤ حالے بھی جو سمجھ نہ آئی ہوگی تو اللہ ہی سمجھ عطا فرما دے اور اے حدیثاں او نے جڑیاں معروف مشہور حدیثاں نے لیکن نبی پاک تک نہیں پہنچ گیا یہ صحیح کر رہا ہے اور اس کو علاوہ جڑیاں روایتاں پیش کیتیاں جاندیاں نے حضرت علی نے روایت پیش کی جاتی ہے نبی پاک نے فرمایا اطلاع کا جڑا بندہ قیام کردا ہے جڑا بندہ اس دن دا روزہ رکھدا ہے کہیں لنگوٹے کرتے جے مولوی آ گیا تو وہ کھانا گے سارے کو آپ نو آ گیا جے دیکھا چڑھیاں نے سویرے سہریاں کیتیاں جانیاں نے نبی پاک نے فرمایا جڑا اس رات نو قیام کردا ہے تے اس دن دا روزہ رکھدا ہے اللہ نو 7 سال پہلے روزے دا تے 7 سال اگلے روزے دا ثواب عطا فرما دے نے ایک روزہ رکھنا کتنے روزے دا ثواب ملیا 100 دوسری بولو 20 سال کے روزے دے 120 سال ہو گئے نا 120 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے نبی پاک نے فرمایا رمضان تو بعد سب نالوں زیادہ افضل جڑے دن نے جنہاں کی عبادت سب نالوں افضل ہے وہ دن نے ذوالحج دے پہلے 10 دن انہاں کی عبادت رمضان تو بعد سب نالوں زیادہ افضل ہے پر اللہ کی قسم انہاں دنوں تے روزہ رکھنا اتنا اجر نہیں کہ جتنا شراب کے روزے دا لوکاں نے بنا چھڑیا وہ جنون حدیث میرے پیغمبر کی اس مولوی کا بھی چلنا ہے اس واسطے کام خراب ہو نبی پاک کی حدیث کوئی نہیں ہے اس متعلق امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موضوعات شریف کے اندر لکھا ہے انہم موضوع یہ روایت من غلط ہے یہ روایت کسی نے اپنے کولوں اندر بیٹھ کے بنا کے جوڑ کے نبی پاک پر منسوب کر چکی اور دستانہ چھڑ کے 34 بھی لگ گیا ایک روایت صحیح ایک روایت دنیا کے خطے سے
شب برات کے متعلق ایک صحیح روایت موجود ہے. یہ ساری روایتاں یا ضعیف حد درجے دیا یا موضوع کے من غلط روایتاں نہیں. اس بات سے اینا روایتاں کو جمعی کریے تے عمل ثابت ہے نہیں ہوتا. جیڑا عمل میرے پیغمبر کو ثابت نہ ہوئے اور وہ دین سے ثواب سمجھ کے کیتا جائے تے وہ ثواب نہیں ملتا بلکہ کی لفظ ہے گناہ اور بدعت بن جاتی ہے. بدعت کی تعریف کی ہے اور کام جڑا نبی پاک نے نہیں کیتا تے لوگیوں نو ثواب سمجھ کے کرن اونوں کیا تے بدعت کا مطلب نبی پاک آپ ہی فرماتے ہیں فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر خطبے کے اندر میرے پیغمبر فرمایا کرتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم میں لے جاتا ہے. اس واسطے کل کی رات کوئی کتاب و سنت کے مطابق کوئی اہمیت نہیں کوئی فضیلت نہیں. عام رابطہ کی طرح اطلاعات ہے اور دن کا روزہ میرے پیغمبر کو ثابت نہیں. عام دن کی طرح ایک ہوتے رہے لہٰذا اس بدعت کو بچو سواد سمجھ کے نہ کرو ورنہ الٹا گناہ ہوئے گا. اللہ میرے تو کتاب و سنت کے مطابق نبی پاک کی صحیح معنی تابع داری کرنے کی ترغیب عطا فرمائے. وہ کام کرو جیسے تیرے نبی کو ثابت. ہاں اس میں یہ روزے رکھنے دعوت میں عام روزے مطلق رکھو نفلی روزے رکھو ہر سوموار جمعرات کو روزہ رکھنا ثابت ہے رکھو. یہ نوافل میرے پیغمبر کو ہر روز پڑھنے ثابت ہے پڑھو ہر رات کے ثابت میں پڑھو لیکن اپنے کرو آپ خصوص چیزاں پیدا کر کے دین کے نام سے اپنے مطلب چیزاں میں منسوخ نہ کرو طاقت نہ کرو وگرنہ اللہ کی طرف بڑا برا انجام ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کریم مولوی اے بھائی کئی لوگ بھی نہیں کرتے اور جب نبی پاک کا نام لئیے تو لوگ کی طرح سے آنا سنتے ہیں کئی نا اپنی گلاں بابیاں دیا گلاں سیاریاں دیا گلاں دناواں دیا گلاں نبی پاک کا فرمان کہہ کے لوگوں کو سناتے ہیں. ایسی نبی پاک کا نام لئیے تو لوگ کی گل دھیان سنتے ہیں. اس بات بھی نبی پاک کا نام بھی لیتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جڑا بندہ میرے وال جھوٹی گل منسوب کردا ہے اور تو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لے. نبی پاک وال جھوٹی گل منسوب کرن دا انجام کی ہے اللہ نے تو محفوظ فرمایا. سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللہ بیماروں سے کام پریشانیاں دور فرما دکھیاں دکھ دور فرما تندرستی دور فرما مقبول کرتے کرتے اپنی جناب کو عطا فرما. پھر لاتے انہیں اولاد عطا فرما. بیماروں سے کام عاجل عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما. الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. الہ العالمین جو فوت ہو گئے ندیموں پر فرما. ان کے درجات اپنے یہاں بلند فرما. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ کی زندگی اسلام سے زندہ رکھی گا موت ایمان کی موت نصیب فرما. سب کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. سچا کتاب و سنت کا پیروکار بنا. اللہ کی ذات کو خلافات کو محفوظ فرما. شرک کو محفوظ فرما. رب العالمین صلی انتظامات دعا قبول فرما. تیرا بیان کرنا حقاق سنت کی بارگاہ چاہتی دعوت سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.